کہتا ہے جب سمندر میں تمہیں مصیبت پکڑ لے تو کون نکالتا ہے؟ کفار مکہ کہتے ہیں اللہ نکالتا ہے. یہ نماز پڑھنے والا، یہ چلے مارنے والا، یہ روزہ رکھنے والا، یہ زکات دینے والا شنن امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی صفحہ 43 یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب ہمارا جہاز غرق ہونے پر آیا تو ہمارے پیر امداد اللہ نے، ہمارے پیر عبد القادر جیلانی نے نظر ڈالی اور نظر ڈالنے کی دیر تھی کہ فوراً وہ ڈوبتا ہوا جہاز کنارے بھی لگ گیا اور پار بھی ہو گیا. یہ ارواح ثلاثہ ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب 387 نمبر صفحہ ہے، 399 نمبر صفحہ ہے، اور اس کے اندر وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، بابا جی تھے، ان کی اب کہانی سنیے، ان کی کرامت سنیے. وہ سفر پہ جا رہے، جہاز کے اندر بیٹھے، میاں نور محمد تشریف رکھتے تھے، وہاں ایک پنجابی بابا بزرگ رہتے تھے. اتفاق سے اس جگہ حضرت حاجی عبدالرحیم ولایتی تشریف رکھتے تھے. وہ مجذوب اکثر حاجی صاحب شہید کے خدا سے یوں کہا کرتے تھے، وہ تمہارا حاجی بڑا بزرگ ہے. حاجی صاحب شہید جب بغرض زیارت حرمین شریفین گئے، ایک دن جہاز میں حضرت کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ کر سمندر میں گر گیا. لوٹا چھوٹ کر سمندر میں گر گیا. تھوڑی سی دیر گزری، سمندر میں سے ایک ہاتھ لوٹا تھامنے میں باہر نکلا. پھڑ لوٹا اپنا، دور آتا ملتا ہے کہ اپنا لوٹا واپس لے لو. لوٹا حضرت حاجی صاحب نے پکڑ لیا. ادھر یہ مجذوب گم ہو گئے تو لوہاری میں جہاں یہ مجذوب رہتے تھے وہاں آئے اور اپنے خادموں سے کہنے لگے، آج تمہارے حاجی کا لوٹا سمندر میں گر گیا تھا تو میں نے نکال کر اسے پکڑایا. آج کے دور میں ہوتا تو اس کو نیوی میں بھرتی کروا دیتے. یہ بغیر سامان کے غوطہ خوری کرتا ہے، ساتھ اوپر کشتی چل رہی، نیچے کھینچا ہوا. تو ہم نے سمجھا کہ ایسے ہی جھوٹ بڑک مارتا ہے، کون سا سچ ہوگا. جب حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی صاحب واپس آئے، حج سے فارغ ہو کر لوہاری میں تشریف لائے، کسی کو اس مجذوب پنجابی مجذوب کی یہ بات آئی اور انہوں نے حضرت سے عرض کی. آپ نے فرمایا سچ ہے، بے شک یہ واقعہ میرے ساتھ جہاز میں پیش آیا تھا، لیکن اس وقت مجھے وہ ہاتھ پہچان میں نہیں آیا کہ کس کا تھا. اللہ کہتا ہے لوگوں، جب تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے سمندر کے اندر، تمہاری اس مصیبت کو دور کون کرتا ہے؟ اللہ. لیکن کہتے ہیں نہیں، یہاں ہمارا لوٹا بھی گر جائے تو اس کو بھی ہمارے پیر اور مجذوب نکال دیتے ہیں. یہ تذکرۃ الرشید ہے، رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب، ادارہ اسلامیات نوے انارکلی لاہور سے شائع ہوئی، صفحہ 206. یہ بھی حج پہ جا رہے اور طوفان شدید آ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سکون کے آثار پیدا ہو گئے. حکیم ضیاء الدین نے یا کسی دوسرے شخص نے خواب کے اندر یا حالت بیداری کے اندر، واقعے کے اندر دیکھا کہ سمندر کو دونوں طرف سے موجیں دھکیل رہی ہیں، لیکن ایک طرف سے اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے کندھا دیا ہوا اور دوسری طرف سے زامن علی جلال آبادی نے، حضرت زامن نے کندھا دیا ہوا اور آگے کو دھکیل رہے اور موجوں کو کے تھپیڑوں سے اس کی حفاظت کر رہے اور کہتے جا رہے گھبراؤ نہیں، الغرض ہماری یہ مصیبت دور ہو گئی اور بابا جی آ کر ہمارے اوپر آئی ہوئی اس مصیبت سے ہمارے جہاز کو نجات دے گئے. اب سوچ لیجئے وہ کفار مکہ ہیں جو ڈوبتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں اور یہ ہم مسلمان ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، جب ہماری کشتیاں پھنس جاتی ہیں تو ان کشتیوں کو بچانے والے ہمارے بزرگ اور بابا جی ہوتے ہیں. یہ انفاس امدادیہ ہے، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب 144 صفحہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم جہاز میں سوار ہو کر حج کو چلے. جہاز ہمارا گردش و طوفان میں آیا، 4-5 روز تک گردش میں رہا. محافظان جہاز نے تدبیریں تو بہت کی، کارگر نہ ہوئی. آخرکار جہاز ڈوبنے لگا تو انہوں نے پکار کر کہا لوگوں اللہ سے مدد مانگو، یہ دعا کا وقت ہے. میں اسی وقت مراقب ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا اور ایک حالت طاری ہوئی اور معلوم ہوا اس جہاز کے گوشے کو ایک طرف سے حافظ زامن صاحب نے اٹھایا ہوا، دوسری طرف سے حاجی امداد اللہ نے اٹھایا ہوا. ایک کندھے تھے یا کرین تھی راجی شرکے کی، 2 بندے پورا جہاز اٹھا لے. ان سے پیاز کی بوری نہیں اٹھتی کہ جہاز اٹھا کے کہا دونوں نے، ادھر سے ایک نے کندھا دیا ادھر سے دوسرے نے کندھا دیا اور جہاز کو لے کر جا رہے اور جہاز پانی میں بالکل سیدھا ہو گیا، باخوشی چلا، جہاز کی سلامتی کا چرچا ہوا. میں نے وہ دن، وہ وقت، وہ تاریخ، وہ مہینہ کتاب پر لکھ لی اور جب میں واپس آیا پھر میں نے حضرت کے ایک مرید اور خادم سے پوچھا اس دن، اس تاریخ، اس مہینے میں کوئی واقعہ ہوا تھا؟ کہا حضرت
نکلے حجرے سے، ایک طرف سے یہ بابا جی حجرے سے نکلے، مرے ہوئے نہیں ہے، زندہ ہیں، زندہ ہیں، اور ایک طرف سے یہ نکلے، دونوں نے اپنی لنگیاں دھوتی مجھے اتار کر دی کہ جاؤ اس کو دھو لاؤ۔ جب میں دھوتی کو سونگھا تو اس میں سمندر کے پانی کی بو تھی۔ کیا انڈر گراؤنڈ انہوں نے غارے ماری، ڈائریکٹ پہنچ گئے فوراً۔ اب آئیے ذرا ان سارے حصوں کو سامنے رکھ کر مالک عز و جل کے قرآن حکیم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ، کفار مکہ کا شرک بڑا ہے، یہ آج کلمہ پڑھ کر جو مسلمان ہو چکے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا شرک بڑا ہے، وہ زیادہ مشرک ہے یا آج کے دور کا زیادہ مشرک ہے؟ مالک کا اعلان سنیے، سورۃ لقمان ہے، آیت نمبر 32 ہے، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب سمندر کی موج سائبان کی طرح انہیں ڈھانپ لیتی، موج ان کے جہازوں پر، ان کی کشتیوں کی طرح پڑتی، تو فوراً ساروں کو چھوڑ کر خالص ایک اللہ کو پکارتے اور آواز لگاتے۔ کفار مکہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جہاد کر رہے، ان کے نوجوانوں کو قتل کر رہے، ان کے عورتوں بچوں کو قید میں ڈال رہے، جن کا خون مسلمانوں کے لیے حلال ہوا، جن کا مال مسلمانوں کے لیے حلال ہوا، جن کو بدر کے اندر مارا گیا، جن کو احد کے اندر مارا گیا، وہ تو ہنسنے پر ایک اللہ کو پکارتے تھے، لیکن آج کرنا پڑنے والا کہتا ہے جو ہی جہاز ڈوبنے لگا میں نے مراقبہ کر کے کہا جی امداد اللہ صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجیے، سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 40 ہے، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ اللہ مشرکین مکہ سے نبی کو کہتا ہے سوال کیجیے، قل پوچھیے ان سے، سوال کیجیے، کہیے ان کو ارأیتکم دیکھو ان اتاکم عذاب اللہ اگر تم پہ عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ قیامت تم پہ ٹوٹ پڑے، غیر اللہ تدعون کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارو گے؟ مالک تو یہ سمجھا رہا ہے کہ مصیبت میں، تکلیف میں تم جب مجھے پکارتے ہو تو خشکی اور امن میں مجھے کیوں نہیں پکارتے؟ اور یہاں کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلنے لگی، کشتی کے ملاح نے کہا، وہ سنا ہے نا آپ نے بابا جی نے کتنے ماہ کی ڈوبی بھی باہر نکال دی تھی؟ 12 سال کی ڈوبی بھی باہر۔ انڈیا پاکستان کے کیلنڈر چھپے ہوتے ہیں، ایک طرف وہ کشتی ہے، ایک طرف سمجھ چولے والا بیٹھا ہے، ایک طرف بی بی ہاتھ اٹھا کر بیٹھی، کہتے یہ بابا جی کی کرامت ہے، 12 سال ڈوبوں کو پار لگا دی۔ جو 12 سال پانی میں زندہ رہے کچھوے تھے یا میڈک تھے؟ بندے کا پوتر تو 12 منٹ نہیں رہ سکتا، وہ 12 سال ڈوبی۔ اچھا اس کو ڈبویا کس نے تھا؟ لازمی بات ہے، کشتی کو کون ڈبوتا ہے؟ نکالا کس نے؟ بولو 12 سال بعد کس نے نکالا؟ پیر صاحب نے۔ تو بڑا کون ہوگا نعوذ باللہ، ڈبونے والا یا نکالنے والا؟ اللہ ڈبو رہا ہے، یہ نکال رہا ہے۔ اور یہاں مالک کہتا ہے تم خشکی میں مجھے کیوں نہیں پکارتے جبکہ تم مصیبت میں مجھے پکارتے ہو؟ کشتی میں جب سارے سوار ہوئے، ملاح نے کہا یار پار لائیں، 12 سال والے پار لگانا، اس میں ایک میراثی بیٹھا تھا، چھلانگ مار کے نیچے اتر گیا۔ کہا صاحب تم کیوں اترے؟ کہتا میں آپ کے ساتھ معذرت میں کرتا ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ کہا بھائی بات تو بتاؤ، بڑی مشکل سے کشتی تیار ہے، تم اتر گئے۔ کہا تم نے کہا 11ویں والے پار لگانا، تو اگر ڈوب گئے پیر صاحب تو 12 سال بعد آئیں گے، صبح میری عدالت میں پیشی ہے، میں 12 سال کہاں انتظار کروں گا سمندر پہ؟ تو آپ جائیے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں۔ قرآن کہتا ہے قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ کس کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو جواب دو، بتاؤ تمہیں نام نکالتا ہے، مناف نکالتا ہے، بابا امداد اللہ نکالتا ہے، یا کوئی اور بابا جی نکالتے ہیں؟ بل قرآن کا انداز غور کیجئے، بل ایاہ تدعون۔ اس وقت تمہیں کوئی یاد نہیں رہتا۔ اس دور کے مشرک کو، آج کے دور کا مشرک نہیں، آج کے دور کا مشرک تو کہتا ہی ہے علی مولا مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ اس دور کا مشرک کیا کہتا ہے؟ مالک ان کے بارے میں کہتا ہے بل ایاہ تدعون، تم اس وقت صرف اسی کو پکارتے ہو، فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ۔ اس کو پکارتے ہو، پھر جس مصیبت میں تم پھنسے ہوئے ہوتے ہو اللہ عز و جل تمہیں اس مصیبت سے نکال دیتا ہے، پھر جو تمہارے باتیں پیر وزیر تمہیں یاد نہیں رہتے۔ اور آج کے دور کا کلمہ پڑھنے والا مشرک جو ہے وہ تنگی کے اندر بھی، تنگی اور مصیبت کے اندر جس میں کفار مکہ اللہ کو پکارتے تھے، اس مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔
یہ ہمارے ملفوظات اعلیٰ حضرت کی صفحہ اس کا 266 ہے. 266 پہ ایک ضرورت مند کی ضرورت بیان کر رہے. کہتے ہیں خواجہ غریب نواز. ہم نے پہلے بتا دیا غریب نواز کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کسی اور کو غریب نواز کہنا شرک ہے، ایمان نہیں ہے. خواجہ غریب نواز کے تذکرے پر فرمایا کہ خواجہ کے مزاج سے بہت فیض اور برکات حاصل ہوتی ہے. مولانا برکات احمد مرحوم جو میرے پیر بھائی میرے والد کے شاگرد، انہوں نے مجھ سے بیان کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ہندو سننا، ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، دل تھامنا اور دیکھنا کہ ہمارے عقیدے ان کافروں سے کتنے زیادہ شرک کے اندر گر چکے ہیں. ایک ہندو سر سے پیر تک پھوڑے اس کے نکلے ہوئے، اللہ ہی جانتا ہے کس قدر تھا، کس قدر پھوڑے تھے. ٹھیک دوپہر گرمی کے اندر آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم پتھروں پر کنکروں پر لوٹتا اور کہتا خواجہ آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، خواجہ شفا دے دے. 3 دن تک یہ کام کرتا رہا، تیسرے دن بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر چلا گیا. اور ان سے ایک اور ان کے پیر بھائی ہر سال اجمیر میں عرس میں حاضر ہوتے. ایک وہابی رئیس کی ان سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا میاں ہر سال کہاں جاتے ہو، بیکار میں اتنا روپیہ صرف کرتے ہو. انہوں نے کہا چلو انصاف کی آنکھ سے دیکھو، پھر تم کو اختیار ہے. خیر ایک سال وہ بھی ساتھ آیا. دیکھا صفحہ 266 ملفوظات اعلیٰ حضرت. دیکھا کہ ایک پیر سوٹا لیے ہوئے حضرت کی قبر کا طواف کر رہا ہے. قبر کا طواف کس کے گھر کا ہوتا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنے والے حاجیوں. یہاں طواف مسلمان کلمہ پڑھنے والا، کلمہ گو مسلمان کس کا کر رہا ہے؟ قبر کا طواف کر رہا ہے. اور اب وہ بھوکا ہے، منگتا ہے، فقیر ہے، پیسے نہیں ہے. اس مصیبت میں کس کو پکار رہا ہے؟ مصیبت کے اندر کہتا ہے طواف کر رہا اور یہ صدا لگا رہا خواجہ 5 روپے لوں گا، 1 گھنٹے میں لوں گا، ایک ہی شخص سے لوں گا. کیا زبردست ایمان ہے. 5 روپے چاہیے، 1 گھنٹے میں چاہیے، ایک ہی آدمی سے چاہیے. وہ وہابی جو تھا کہتا ہے کہ وہ بیٹھا رہا اور جب دیکھا 1 گھنٹہ گزر گیا تو اور کسی نے اس کو پیسے نہیں دیے، اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، تو اس کے پاس آیا اور 5 روپے اس کی جیب میں ڈال کے کہنے لگا بے وقوف، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگا کر، یہ خواجہ تجھے کیا دے گا، اس کے پاس کیا ہے. اس نے پیسے لیے جیب میں ڈالے اور کہنے لگا واہ خواجہ واہ، واہ خواجہ واہ، آج تو مزے ہی کروا دیے. دلوائے بھی تو کس خبیث اور منکر سے دلوائے. وہ کفار مکہ تنگی کے اندر تو اللہ کو پکار لیتے تھے، لیکن آج کلمہ پڑھنے والے مشرک تنگی اور مصیبت میں بھی قبروں کا طواف کر کے ان مردوں سے مانگتے ہیں. آئیے اس ساری گفتگو کو اپنے سامنے رکھیے اور پھر سوچئے کہ بڑا شرک کرنے والا کون ہے. دوسری بنیادی وجہ کہ کفار مکہ کا شرک ہمارے شرک سے، ہم سے کم درجے کے مشرک کیوں تھے، اس لیے دوسری وجہ، ایک وجہ تو یہ بیان ہو گئی، دوسری وجہ یہ کہ کفار مکہ پوجتے رہے وہ اسٹینڈرڈ کے مشرک تھے، اعلیٰ کوالٹی کے مشرک تھے، اسٹینڈرڈ کے مشرک تھے، لتو پتو مشرک نہیں تھے. کیوں؟ وہ نبیوں کو پوجتے تھے، وہ فرشتوں کو پوجتے تھے، وہ بزرگان دین کو پوجتے تھے. ابراہیم، اسماعیل، مریم، عیسیٰ، نوح، لاط ہیں، ود، سوا، یعوس، یعوق، سارے نیک اولیاء اللہ. اور آج کے دور کا جو مشرک ہے، آج کے دور کا مشرک ہے، اتنا گیا گزرا مشرک ہے، یہ پوجنے کے لیے لاہور میں چلے جاؤ، گھوڑے شاہ کے دربار پہ ٹائم ہی نہیں ملتا. کہیں گھوڑے شاہ، ایبٹ آباد کے اندر کھوتے شاہ کا دربار بھی ہے، کہیں طوطے شاہ، کہیں بٹیرے شاہ، کہیں تتر شاہ، کہیں خامہ والی سرکار. لاہور میں واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت بڑا دربار، اس پہ بورڈ لگا ہوا پیر ایٹ شاہ. مگر پٹھے پہ کام کرتا رہا، ایک چوری کر کے دربار بنا پیر ایٹ شاہ. حویلی لکھا جاؤ تو بہت بڑا دربار ہے پیر چوپ شاہ. ٹھیک ہے، یہ جن کو پوچھتے ہیں وہ بدکار، بے نماز، گندے، وہ جن کو پوچھتے تھے وہ انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اور یہ جن کو پوچھتے ہیں وہ کتنے گندے ہیں، وہ کتنے زانی اور بدماش ہیں، وہ کتنی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری بات پہ نہ جائیے، ناراض ہو جاؤ تو ہمیں معاف کر دینا. یہ آپ کے سامنے حوالہ پڑھتا ہوں، سنیے، دلوں کو تھامیے. آج ان درباروں پر جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے. یہ ملفوظات احمد رضا خاں بریلوی صفحہ 248 کہتے ہیں ایک مرید حضرت کے دربار پہ جا رہا تھا اور یہ دربار سید بدوی کبیر، مصر کے اندر بہت بڑے پیر، جیسے انڈیا میں اجمیر والے بابا ہیں تو یہ مصر کے بدوی کبیر ہیں، ان کے دربار پہ جا رہا تھا. دیکھا ایک تاجر اپنی کنیز کے ساتھ جا رہا، اس پہ نظر پڑی تو فوراً نظر پھیر لی کیونکہ پہلی نظر تھی، معاف ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ہی نظر سے دل میں اتر گئی.
پہلی نظر میں پسند آ گئی. اب یہ مزار پر پہنچے تو مزار ہے عبد الوہاب صاحب. فرمایا یہ جو آ رہے ہیں جس کی نظر پڑی ہے کنیز سے، اس کا نام ہے عبد الوہاب.